شاہدہ صاحبہ میں آپ سے سوال کروں گا جو ایک میٹنگ تھی آج آپ کی پارٹی کی میٹنگ تھی، میرا خیال ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھیں، تو وہاں پہ کچھ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ دیکھیں جی اس میں کچھ اچھی بھی چیزیں تھیں اس ڈرافٹ میں، مثلا بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے، بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ضروری ہے؟ دیکھیں ایک یہ چیز، اور ایک ابھی میں نے خود آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور ہم خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، قانون سائلنٹ ہے، ہمیں راہ نکالنی چاہیے۔ بلوچستان کی سیٹس بھی اچھی ہے کہ جو رقبے کے لحاظ سے ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں یہ ایک مکمل پیکیج ہے، اگر اس میں کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے کوئی نکالیں کوئی رکھیں۔ اگر صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھا رہے ہیں تو قومی اسمبلی کی بھی بڑھانی چاہیے نا؟ وہ تو پھر آپ کا دوسرا صوبہ بھی کہے گا، KPK بھی کہے گا کہ ہماری بھی بڑھا دیں۔ یہ تو اب یہ دیکھیں نا کہ اس پہ یہی ہے کہ اس پورے پیکیج میں ہم نے دیکھنا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے۔ اب ہم کوئی چیز اچھی ہے نکال کے کہہ دیں کہ یہ لے آئیں تو پھر اس پیکیج کا کیا ہوگا؟ یہ ایک رات میں اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ علی ظفر صاحب مختصراً بتائیے گا کہ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اب یہ آئی تھی جب میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا چیئرپرسن تھا تو یہ معاملہ آیا تھا بلوچستان کا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا ریشنل بتائیں۔ آپ نے کہا کہ 10 سیٹیں بڑھانی یا 20 بڑھانی یا 30 بڑھانی ہے، اچھی بات ہے بڑھائیں، لیکن اس کو پھر اس کا کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد یا ریشنل ہونا چاہیے، کیوں 10 کیوں 20 ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بتایا گیا تھا ہمیں کہ جی بہت بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، تو جب ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ بڑی کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ان کو چھوٹا کر دیں اور زیادہ کر دیں تعداد، لیکن پھر اس تعداد کو ریشنلائز کریں، اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ پھر برابر کی کانسٹیٹوئنسیز ہوں اور اس کے مطابق سیٹیں بڑھائیں، یہ نہیں کہ آپ رینڈم ایک نمبر لے آئیں۔ تو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ہونا چاہیے، کوئی ریشنل ہونا چاہیے، طارق فضل چوہدری صاحب میرے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے۔ وقت ذرا کم ہے، طارق فضل چوہدری صاحب، کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ایک صوبے کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے، اس پر تو کئی دن تک اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بلوچستان کے ممبرز ہیں ان کو ڈبیٹ کرنی چاہیے اس پہ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں امینڈمنٹ جو ہے اس ڈرافٹ پہ کام ہوا ہے، اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا تھا، اور ہماری جو کمیٹیز ہیں، ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے اٹارنی جنرل ہیں، ہمارے اور جو ماہر قانون ہیں، وہ ہفتوں سے، مہینے بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس پہ کام کر کے اس کی نوک پلک درست کر کے، جب اب وہ اپنے اختتامی مراحل میں تھا تو اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے اس کا عمل کا حصہ رہی، تو وہ شیئر کیا گیا مولانا صاحب سے، اور مزید اب اس میں ہم درست کریں گے، اور جب وہ اپنی فائنل شیپ میں ہو جائے گا تو ہم ضرور اپوزیشن کو اس میں انوالو کریں گے کہ جناب آئیں، اگر مزید آپ کو چاہتے ہیں اس میں بہتری پازیٹیوٹی کے ساتھ، جیسے کہ علی ظفر صاحب بات کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم۔ دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ آج یہاں پہ بیٹھی ہے ہمیشہ اسی نے تو نہیں بیٹھنا۔ اچھا، جو دعویٰ اسد قیصر صاحب نے کیا کہ ان کے کچھ ممبرز جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، اسی طرح کا دعویٰ اختر مینگل صاحب نے کیا جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی کہ جی ہمیں سینٹ میں آپ کو 2 ووٹ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو 2 ووٹ مانگ رہے ہیں ان 2 سینیٹرز کو تو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو یہ شکایت ہر طرف سے کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہی مثال دی کہ ان کے کچھ لوگ پہلے بھی اپنی مرضی سے، ہماری پارٹی سے بھی لوگ چلے گئے، ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو سیاسی جماعتوں میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی ایب نارمل بات نہیں ہے جو ابھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا حصہ نہ رہی ہو۔ یہ خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ آپ بتائیں، نہیں جاتے؟ حاجی امتیاز صاحب خود ہی چلے گئے تھے۔ حاجی امتیاز اب جن پہ مقدمات ہیں، کیسز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اور ابھی تک وہ اس سارے وہ میرا خیال ہے اس سارے ہنگامے میں منڈی باؤدین کی کسی تھانے میں پرچہ تھا ان پہ، اس سارے ہنگامے میں وہ بڑے محتاط رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے، ہے ادھر ہی لیکن آپ کے سامنے نہیں آئے۔ ویسے میں نے آپ کو آپ سے رابطے میں نے ویسے آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے کہ وہ ابھی بھی بڑے محتاط ہیں کہ کہیں ان کو اٹھا نہ لیا جائے۔ بہرحال بہت دیکھیں اب سب سے زیادہ انہی کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، یا لوگ بھی کرتے ہیں، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ روپوش ہیں۔ نہیں، ابھی آج وہ بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ بھی پی ٹی آئی نے ہمارے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، اب تو ان کی ضمانت ان کو پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، اب تو ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ریاض فتیانہ صاحب کا ہیں؟
مجھے نہیں پتا, میرے بڑے سے دوست ہیں. یہ آپ پتہ کریں نا پھر کہاں ہے. میں کروں گا ضرور. بہت بہت شکریہ. حامد میر صاحب, ایک پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ اگر صرف 10-15 دن کے پہلے ہی ویڈیو کلپس آپ دیکھ لیں یا پریس کانفرنسز حکومت وقت کی جو بھی کر رہے تھے, تو ان کی طرف سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو مسلسل ڈینائی کر رہے کہ کوئی پیکج نہیں آ رہا, کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ابھی جب آئی ہے تو ڈویژن 22 بھی آ گیا تھا اور ممبرز بھی حاضر تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شاہدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کیا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے ڈینائی کیا ہے, میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ.